پریزیڈنشیل الیکشن میں کینڈیڈیٹ اور ملک کے ممتاز ماہر قانون جناب جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد۔ السلام علیکم جج صاحب۔ وعلیکم السلام، کامران صاحب کیسے ہیں؟ بہت شکریہ جج صاحب۔ یہ فرمائیے گا جج صاحب کہ اب آپ کے جو مد مقابل ہیں صدر جنرل پرویز مشرف، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اجازت دی ہے کہ وہ 6 اکتوبر کو آپ سے مقابلہ کریں، صدارت کا مقابلہ کریں اور وردی میں بھی ہوں۔ اب تو سپریم کورٹ کی بھی اجازت ہو گئی ہے، ان کے لیے راستے میں جو یہ آئینی اور قانونی مسائل تھے وہ دور ہو گئے ہیں۔ آپ کا رد عمل کیا ہے؟ جی کامران صاحب، میں اس معاملے کے اندر کافی عرصے سے ڈسٹرب تھا کہ جس انداز سے یہ بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوئی اور جس طریقے سے یہ آبزرویشنز کر رہے تھے لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر، عجیب و غریب انداز انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا۔ اس بینچ میں 3 اصحاب ایسے ہیں جس میں سے 2 تو وہ اسلام آباد کلب فیم کے ہیں جو لنچ کھاتے ہوئے پائے گئے تھے شریف پیرزادہ اور سابق اٹارنی جنرل کے ساتھ میں، اور ایک صاحب وہ ہیں جنہوں نے الیکشن میں دھاندلی کرائی تھی، ایکٹنگ چیف الیکشن کمشنر ہیں۔ ان تینوں کو تو اس بینچ پہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ جس وقت کے یہ کوشچن پیدا ہوا کہ بینچ جو ہے وہ فل کورٹ ہو یا 9 ججز بینچ ہو، تو وہاں پر غالباً میجورٹی سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے پاس ہی اس کیس کو رکھیں گے اور فل کورٹ کو ریفر نہیں کیا گیا۔ اس وقت ایک بڑی سیریس ریگولیرٹی انہوں نے یہ کمٹ کی کہ انہوں نے یہ تک نہیں بتایا کہ وہاں پر کون صاحبان ایسے تھے کہ جو کہ یہ چاہتے تھے کہ کیس کو 9 رکنی بینچ میں ہی رہنا چاہیے اور اس میں مائنورٹی ظاہر رہی ہوگی، وہ کون لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ معاملے کو فل کورٹ میں بھیجا جائے۔ تو پھر یہ حالات جس طریقے سے چل رہے تھے، میرٹس کے اوپر آبزرویشن ہو رہی تھیں، ایک ایک چیز اور ایک ایک نقطے کو ایگزامن کیا جا رہا تھا۔ اب وہ فیصلہ جو آتا ہے تو وہ اس طرح کا فیصلہ ہے کہ جس طریقے سے کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، تو فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ صاحب پیٹیشنز مینٹینیبل نہیں ہیں۔ ارے بھائی کیسے مینٹینیبل نہیں ہیں؟ ایک آدمی فوجی آدمی، چیف آف آرمی اسٹاف، ملک کو ٹیک اوور کیے ہوئے بیٹھا ہے، اس کو آپ نے ریگولرائز کیا سپریم کورٹ نے، آپ نے اس کو کانسٹیٹیوشن کے امینڈ کرنے کی پاور دی، اس کے بعد میں وہ جیسی کچھ بھی اسمبلیاں آئیں وہاں پر 17th امینڈمنٹ پاس ہوئیں۔ اب بھی وہ وردی اتارنے کو تیار نہیں ہے۔ 17th امینڈمنٹ میں اس کو کہا گیا تھا کہ 31 دسمبر سن 2004 تک آپ وردی اتار دیں۔ اس نے قوم سے وعدہ کیا کہ میں اتار دوں گا، اس نے وعدہ پورا نہیں کیا، آپ خاموش بیٹھے رہے، اور اب آپ یعنی سویلائزڈ ورلڈ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی سپریم کورٹ کسی ملک کی ایک فوجی کو وردی میں الیکشن لڑنے کی اجازت دے رہی ہے۔ جج صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ اس بینچ کے مختلف اراکین پر آپ نے اعتراضات کیے، شدید اعتراضات کیے ہیں۔ یہ بینچ تو تشکیل دی تھی چیف جسٹس آف پاکستان نے، آپ کے خیال میں چیف جسٹس آف پاکستان نے دانستہ طور پر یہ ایک چیز کی ہے جس سے کہ آپ کے خیال میں بدنیتی نظر آتی ہے آپ کو، کیونکہ بینچ کی تشکیل تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کی ہے؟ میں یہاں تک نہیں جاؤں گا، میں اتنا صرف کہوں گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جس حالات کے اندر بھی بینچ کانسٹیٹیوٹ کی تھی اس میں انہوں نے اپنے آپ کو بھی رکھا تھا، بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دی تھی۔ اب انہوں نے جب ایک مرتبہ بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دی اور معاملہ بینچ کے سامنے آ گیا تو ایز چیف جسٹس وہ کوئی دوسری بینچ کانسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے تھے، ان کو تو ان کے پاس بھیجنا ہی بھیجنا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے جس انداز سے اس مسئلے کو ڈیل کیا، اور ان لوگوں نے یہ تک نہیں بتایا کہ وہ کون سے جج صاحبان ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ 9 رکنی بینچ کے پاس ہی کیس رہ جائے، اور کون سے وہ مائنورٹی ہے جو کہتی ہے کہ فل کورٹ کے پاس جائے، انہوں نے یہ تک نہیں بتایا۔ انہوں نے اتنی سیریس irregularity کی، میں ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ ان کا جو انداز تھا، اور پھر یہ جس طریقے سے میں نے کہا کہ میرٹس کے اوپر ہر روز، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر گھنٹے یہ میرٹس کے اوپر بات کر رہے تھے، اور اس کے بعد جس وقت ان کا فیصلہ آتا ہے تو میجورٹی کہتی ہے کہ پٹیشنز مینٹینیبل نہیں ہیں، یہ عوام سے تنخواہ لے رہے ہیں، یہ پبلک ریونیو ان کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، یہ کیوں وقت ضائع کر رہے تھے اتنا قوم کا۔ اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جس وقت کے کسی کورٹ کا فیصلہ آ جایا کرتا ہے وہ عوام کی پراپرٹی ہو جاتی ہے، اور اگر اس فیصلے کے اندر کوئی سخم ہو تو اس کو کرٹیسائز کرنا، کنسٹرکٹیولی کرٹیسائز کرنا وہ عوام الناس کا حق ہوتا ہے۔ اور وہ ہمارے طرح کے لوگ تو اپنے آفیسز میں بیٹھ کر کے، اپنے چیمبرز میں بیٹھ کر کے آپ جیسے دوستوں سے بات کرتے ہوئے کرٹیسائز کرتے ہیں۔ جہاں تک کہ عوام کا تعلق ہے وہ جج سے کر سکتے ہیں، جلوس نکال سکتے ہیں، صرف ایک
اس کے راستے میں چیز نہیں آنی چاہیے، توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے، لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. اس کے علاوہ پروٹیسٹ ہونی چاہیے اور ان کا حق ہے وکلا کا، عوام الناس کا اور سیاسی پارٹیز کا کہ وہ پروٹیسٹ کریں، کیونکہ یہ فیصلہ نارمل طریقہ کا فیصلہ نہیں ہے. یہ اسی طرح کے فیصلے ہیں جس طریقے سے تمیز الدین خان کے کیس کے اندر فیڈرل کورٹ میں شروع ہوئے تھے. تو جج صاحب، جو پاکستانی عوام ہے جو کہ اس وقت عدلیہ کی آزادی کی شدید ترین ضرورت کی بات ہوتی ہے اور پاکستان میں عدلیہ کی آزادی کی بات ہوتی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان فیصلوں پر اس قسم کے تبصروں کے بعد عوام کہاں جائے، ان کا اعتماد جو ہے وہ کہاں جائے گا؟ یہ ملک کے لیے کتنی بڑی بحران کی بات ہے کہ آپ جیسے حضرات بھی اور دوسرے وکیل صاحبان ہیں وہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں اور اس کی بینچ کے اراکین کے بارے میں جو باتیں کر رہی ہیں، اس کے بعد یہ عوام کا اعتماد اس اعلیٰ ترین عدلیہ پر اور پاکستان کی دوسری عدلیہ پر اس کا کیا ہوگا؟ یہ ایک بحرانی صورتحال ہے آپ کے خیال میں؟ عمران صاحب دیکھیے، آپ یہ خیال فرمائیے کہ ہمارے پاس دو آلٹرنیٹیوز ہیں. ایک آلٹرنیٹو تو یہ ہے کہ تمیز الدین خان کا فیصلہ آئے، 200 کا فیصلہ آئے، یہ ظفر علی شاہ والا فیصلہ آئے، اس طرح کے فیصلے آئیں، ہم خاموشی سے اس کو قبول کر لیں اور جس طریقے سے بھی ہے اس کو سہ لیں. اور دوسرا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں اور یہ بتائیں کہ وہ کون سے حالات تھے، وہ کون سی گراؤنڈ ریالٹیز تھیں جن کی بنیاد کے اوپر ایک اپیرنٹلی غلط فیصلہ آیا ہے. میں نے جو آپ سے باتیں کی ہیں ایموشنل باتیں نہیں ہیں، میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس فیصلے کے اندر کیا سخم ہے. اور میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں اسی سلسلے میں. میں جس روز 26 تاریخ کو نامینیشن فائل کرنے کے لیے اسلام آباد جا رہا تھا تو میں اس وقت دا نیوز اخبار پڑھ رہا تھا. اس کے سینٹرل پیج کے اوپر ایک آرٹیکل تھا آپ کے ہاں، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کسی جج صاحب کی فیملی کے لوگوں نے فریاد کی ہے، اور وہ جج صاحب اسی 9 رکنی بینچ کے جج تھے. انہوں نے فریاد کی ہے کہ جناب والا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم پر کیا بیت رہی ہے، ہمارے اوپر کیا پریشر لائے جا رہے ہیں. اور اس فیملی نے ان لوگوں کے نام بتائے تھے، ان کے پرٹیکولرز دیے تھے. اس آرٹیکل میں لکھا تھا کہ وہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں. تو ان حالات کے اندر یہ فیصلہ آیا ہے. پھر دوسری بات، جس وقت کے چودھری صاحب کا فیصلہ آنے والا تھا، جس وقت کے نواز شریف والا فیصلے آنے والا تھا، نہ شریف الدین پیزادہ موجود تھے نہ اٹارنی جنرل موجود تھے. آج وہ دونوں اصحاب موجود تھے. کیا ان کو پہلے سے یہ فیصلے معلوم ہو جایا کرتے ہیں؟ اگر تو ان کو یہ پہلے سے فیصلے معلوم ہو جاتے ہیں تو یہ پروفیشنل مس کانڈکٹ کر رہے ہیں. دے آر مڈینگ دی اسٹریم آف جسٹس. یہ دیکھیے، اس طرح کی باتیں نہیں ہیں، یہ بڑی سیریس باتیں ہیں. اور اگر ان کو اس طریقے سے ٹیکل نہیں کیا گیا تو ہم تمیز الدین خان کیس کا جو ایک سائیکل بنا ہے اس سے نہیں نکل سکیں گے. تو آپ یہی فرما رہے ہیں جج صاحب کہ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ لوگ احتجاج کریں، سڑکوں پر نکلیں، جلسے جلوس کریں اور سپریم کورٹ کے خلاف ایک ماحول بننا چاہیے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی اس کا کانٹیسٹ ہونا چاہیے، جو ہم کریں گے. الیکشن کمیشن میں بھی کریں گے اور سپریم کورٹ میں بھی واپس آئیں گے اور ان ججوں کی نشاندہی کریں گے جن کو اس معاملے میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اور ہم فل کورٹ کلیم کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک عوام الناس کا تعلق ہے، انہیں یہ ڈیمانسٹریٹ کر کے بتانا کہ وہ جانتے ہیں کہ ان فیصلوں کے کیا محرکات ہیں. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ان کو لا اینڈ آرڈر اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. بہت بہت شکریہ. جسٹس ریٹائرڈ بدی الدین احمد ہم سے گفتگو کر رہے تھے، سابق جج سپریم کورٹ آف پاکستان اور ملک ممتاز ماہر قانون جو کہ الیکشن لڑیں گے.